اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ یہ ہے آپ کی کتاب اور آج ہم آپ کی کتاب سے چوتھا قطعہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کے شاعر ہیں عبدالحمید ادم۔ چلیے جان پہچان کے ذریعے سید عبدالحمید ادم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ سید عبدالحمید ادم 10 اپریل 1910 کو تلونڈی موسیٰ خاں گوجرانوالہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم تک انہوں نے فوج میں ملازمت کی۔ عبدالحمید ادم کی شاعری اپنے رومانی اور منفرد انداز کے سبب بہت مقبول ہوئی۔ نقش دوام، خم ابرو، ساز و صدف، رم آہو، بربط و جام ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 10 مارچ 1981 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے قطعہ کی تعریف پر ایک نظر ڈالیں۔ قطعے کے لغوی معنی ہیں ٹکڑا۔ اصطلاح میں ان اشعار کو کہتے ہیں جو مضمون یا موضوع کے لحاظ سے مسلسل مربوط ہوں۔ عموماً قطعے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کا ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا لازمی نہیں۔ قطعے کے لیے اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ قطعہ سماعت فرمائیے۔ تھوڑا تھوڑا جھوٹ ملا لے اپنی سچی باتوں میں، تھوڑا تھوڑا جھوٹ ملا لے اپنی سچی باتوں میں، ورنہ جھوٹے لوگوں میں تو کیسے عمر گزارے گا۔ شہر کے چوراہے پر آئینہ لے کے مت جانا، شہر کے چوراہے پر آئینہ لے کے مت جانا، اپنی صورت دیکھ کے تجھ کو ہر کوئی پتھر مارے گا۔ تو یہ تھا قطعہ مثال کے طور پر جو میں نے آپ کو سنایا۔ چلیے عبدالحمید ادم کا قطعہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنسری، ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنسری، تلقین کر رہی ہے کنارہ ہے زندگی، طوفان میں سفینہ ہستی کو چھوڑ کر، طوفان میں سفینہ ہستی کو چھوڑ کر، ملاح گا رہا ہے کہ دریا ہے زندگی۔ بہت اچھا قطعہ ہے۔ ایک پوری عمر گزارنے کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلیں۔ زندگی تیرے لیے سب کو خفا ہم نے کیا، اپنی قسمت ہے کہ اب تو بھی خفا ہم سے ہوئی۔ یہ اور ایسے بہت سارے اشعار ہیں جن میں شاعر زندگی کے معنی تلاش کرتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں شاعر، زندگی کیا ہے؟ ساحل پر بیٹھے ہوئے ایک جوگی اس کو کہتے ہیں جس نے جوگ لے لیا ہے، جس نے دنیا سے کنارہ کر لیا ہے، جو دنیا داری چھوڑ چکا ہے اور وہ بانسری بجا رہا ہے۔ اس نے دنیا داری چھوڑی اسی لیے ہے، تمام جھنجھٹ اور جھمیلوں سے بیزار آ کر اس نے، یعنی خواہشوں کا جو لین دین ہے زندگی، غم اور خوشی کا جو اتار چڑھاؤ ہے زندگی، اس سے بیزار آ کر اس شخص نے جوگ لے لیا ہے، زندگی کو، دنیا کو ترک کر دیا ہے۔ زندگی کے تمام جھمیلوں سے تھک ہار کر وہ ساحل پر بیٹھا ہے اور بانسری بجا رہا ہے۔ وہ جو بانسری بجا رہا ہے، اس بانسری کے سروں میں جو اس کا درد نکل کر آ رہا ہے باہر، جو زندگی کی تمام تر پریشانیوں نے
اسے دیا ہے، وہ غم بانسری کی دھن میں باہر آ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا وہ جوگی، اس جوگی کی بانسری، اس بانسری کی دھن یہ تلقین کر رہی ہے کہ کنارہ ہے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ کامیابی سے پار اتر جانے کا نام زندگی ہے۔ تلقین کرنا یعنی تسلی دینا، سمجھانا، سکون کی بات بتانا، اشارہ کرنا، بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ زندگی کیا ہے؟ کنارہ ہے۔ مثالی زندگی ہم جی لیتے ہیں، کچھ حاصل کر لیتے ہیں زندگی میں، ہم خوش ہیں، ہم سے ہمارے اپنے خوش ہیں، یہی زندگی ہے۔ یہی چیز وہ جوگی کی بانسری ہم کو بتا رہی ہے، تلقین کر رہی ہے، ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ یہی زندگی ہے۔ طوفان میں سفینہ ہستی کو چھوڑ کر ملاح گا رہا ہے کہ دریا ہے زندگی۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ شاعر ایک جوگی کی مدد سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ اب ایک ملاح، ایک ناؤ کھینے والا، ایک ناؤ چلانے والا، اس کے نظریے سے بتا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ طوفان میں سفینہ ہستی کو چھوڑ کر، سفینہ ہستی یعنی زندگی کی ناؤ، سفینہ مطلب ناؤ ہوتا ہے، تو زندگی کی ناؤ کو طوفان کے حوالے کر کر ملاح گا رہا ہے، ناؤ چلانے والا گا رہا ہے کہ دریا ہے زندگی۔ تو وہ جوگی کہہ رہا ہے کہ کنارہ ہے زندگی، اور ملاح کہہ رہا ہے کہ دریا ہے زندگی۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ساحل پہ بیٹھا ہوا جوگی ہے، وہ کنارے پہ پہنچ چکا ہے، وہ کنارے پر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو زندگی ہے۔ لیکن جو دریا میں اترا ہوا ہے، جو طوفان کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا، یہی زندگی ہے۔ زندگی کے معنی ہر کسی کے الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زندگی جو ہے وہ بنی بنائی، پکی پکائی پروس دی جاتی ہے، جن کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی سکون کا نام ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی جو ہے روز کنواں کھودو اور روز پانی پیو والی ہوتی ہے۔ ایسے بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ ساحل پہ بیٹھا ہوا ایک تھکا ہوا جوگی یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ کنارہ ہے۔ اور جو اپنی زندگی کی ناؤ کو طوفان کے حوالے کر رہا ہے، وہ ملاح کہہ رہا ہے کہ زندگی کچھ اور نہیں ہے، دریا ہی زندگی ہے۔ کیونکہ ہم کو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی جی ہے تو ہمیں اسے جینا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ چلیے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ قطعہ سمجھ آیا ہوگا، آپ کو اس کی تشریح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب تک آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا، پسند کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی پسندگی ہی میری حوصلہ افزائی ہے۔ آگے بھی اسی طرح اپنی عنایتیں اور محبتیں مجھ پر اور میرے چینل پر بنائے رکھیے۔ میرے ویڈیوز کو دیکھیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے، میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔